بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ روزمرہ کے ہم جو بھی کام کرتے ہیں ہر چیز میں دو چیزیں آ جاتی ہیں، ایک اچھائی اور دوسرا برائی۔ انسان کے اپنے اندر ہوتا ہے کہ ہم اچھا کام کریں، لیکن دوسری طرف وہ انسان کر نہیں پاتا یا ہوتا نہیں ہے، یا انسان ورگلا جاتا ہے، وہ اس وے سے وہ رائٹ وے سے ہٹ جاتا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ رائٹ وے سے ہٹی ہے؟ اس کی مثال کچھ یوں ہے کہ انسان کا ایک مائنڈ تو ہے کہ وہ نیکی کی سمجھ رکھ رہا ہے، نیکی کی تھنکنگ کر رہا ہے، نیکی کی نیت کر رہا ہے، لیکن دوسری طرف وہ کام نہیں کر پا رہا۔ اس کے پیچھے شیطان ہے۔ شیطان کسی بھی صورت میں آ سکتا ہے۔ سب سے بڑی جو چیز ہے، شیطان جب انسان کو ورگلاتا ہے وہ وسوسے کے ذریعے ورگلاتا ہے، انسان کو بھٹکاتا ہے وہ وسوسے کے ذریعے۔ من شر الوسواس الخناس، من شر الوسواس الخناس، قرآن میں اس کا ذکر آ گیا کہ جو شیطان ہے وہ وسوسے کے ذریعے جو ہے انسان کو بھٹکاتا ہے اپنے رائٹ وے سے۔ دیکھیں اکثر ایسے ہوتا ہے کہ مارننگ میں جب نماز کے لیے آپ کی نیت ہوتی ہے، ہم اٹھ جاتے ہیں، ٹھیک ہے کہ ہم نے نماز پڑھنی ہے، ہم نے نیت کی، اچھی نیت کی۔ جیسے کہ وہ ٹائم آتا ہے تو شیطان کیا کرتا ہے، وہ انسان کو نیند غنودگی طاری کر دیتا ہے، اس کو سلا دیتا ہے۔ ویسے پوری رات جاگتے رہیں گے، موبائل نیٹ ورک یوز کرتے ہیں تو کچھ ایسا سسٹم نہیں ہوتا، لیکن جیسے اگر آپ پڑھنا کوئی سٹارٹ کر دیں، کوئی قرآن پاک کی آیات پڑھنی سٹارٹ کر دیں یا کچھ بھی، تو شیطان کیا ہوگا، وہ غالب آ جائے گا، وہ انسان کے دل میں وسوسہ ڈال دے گا، نہیں اب سو جاؤ، نیند آ رہی ہے، کچھ بھی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ایسے ہی شیطان جو ہے میاں بیوی کے درمیان میں جھگڑا پیدا کرتا ہے، اور شیطان سب سے زیادہ خوش ہوتا ہے جب میاں بیوی میں جھگڑا ہوتا ہے۔ سب سے بنیادی چیز جو ہے میاں بیوی کے جھگڑے میں وہ شیطان ہے۔ جب شیطان میاں بیوی کے درمیان آ گیا، وہ بہت خوش ہوتا ہے کہ میاں بیوی جھگڑ رہے ہیں، ان دونوں کا جو اسٹینڈنگ ہے وہ مس انڈرسٹینڈنگ میں چینج ہو رہی ہے، ان کے گھر میں لڑائی جھگڑے عام ہو رہے ہیں، تو یہ سارے شیطانیت ہے۔ وہ شیطان جو ہے وہ کسی صورت میں بھی آ سکتا ہے، وہ کسی انسان کی صورت میں بھی آ سکتا ہے۔ تو اب دیکھیں کوئی انسان نماز پڑھ رہا ہے، نماز ادا کر رہا ہے، تو اس کو بار بار یورین کے ڈراپس جو ہیں وہ نکل رہے ہیں، ٹھیک ہے، وہ اس کے اب اندر وسوسہ ہو گیا ہے، وہ بار بار نماز کو چھوڑ کے وہ جاتا ہے، جا کے وضو کرتا ہے۔ تو اس کو ایسا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس ایک بار آپ نے وضو کر لیے، آپ اپنی نماز کمپلیٹ کریں۔ اگر ایسے ہی کسی کو ہوا خارج ہو رہی ہے بار بار، ٹھیک ہے، تو بار بار وضو کر کے نماز، یہ جو ہے یہ سارے شیطانیت کے کام ہیں۔ ایک بار وضو کر لیا، آپ نماز ادا کریں اپنی۔ یہ نہیں ہے کہ اگر آپ کو بار بار وہ حاجت ہو رہی ہے تو آپ بار بار وضو کریں یا اپنی نماز چھوڑ دیں، 2 رکعت پڑھ لی پھر جا کے وضو کریں، پھر حاجت ہو گئی، نہیں، یہ شیطانیت کے کام ہیں۔ تو آپ وضو کر کے آپ اپنی جو نماز ادا کر رہے ہیں وہ اس کو کمپلیٹ کریں۔ ایسے ہی جب رمضان المبارک تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شب قدر جو ہے اس کا پتہ چلنے لگا تھا، ان کو اوپر وحی آنے لگی تھی اس کے حوالے سے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی آنے لگی، تو شیطان غالب آ گیا اور 2 لوگوں کے درمیان میں جھگڑا ہو گیا۔ اس جھگڑے کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لیلۃ القدر کا نہیں پتہ چلا، ان کو نہیں پتہ چلا کہ وہ کون سی رات ہے۔ تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے اپنے صحابہ کو بتایا کہ مجھے
علم ہونے لگا تھا لیلۃ القدر کا، لیکن لیلۃ القدر کا اس لیے پتہ نہیں چل سکا کہ یہ دونوں شخص لڑ پڑے، لڑائی ہوگی ان کے درمیان میں، کیوں شیطان غالب آ گیا، شیطان آ گیا درمیان میں، اور لیلۃ القدر کا پتہ نہیں چلا کہ وہ کس رات میں ہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ لوگ ڈھونڈیں کہ لیلۃ القدر کس رات میں آ رہی ہے، کون سی طاق رات میں آ رہی ہے۔ جو شیطان ہے وہ ہر جگہ غالب آ سکتا ہے۔ شیطان نے یہ ذمہ لیا ہوا ہے کہ میں نے آخرت کے دن تک میں نے فتنہ پھیلانا ہے، اور وہ انسان کو ہمیشہ ورگلاتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم شیطان سے محفوظ رہیں اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہیں اور ثابت قدم رہیں۔ وآخر الدعوانا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔